عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی جانوروں کی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز کی طرح بکرے، دمبے، چھترے، گائے، اونٹ، بیل سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربان کیے جا رہے ہیں۔ مخیر حضرات اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے مستحق افراد میں گوشت کی تقسیم جاری ہے۔ اس بار جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث انفرادی قربانی کی نسبت اجتماعی قربانی کا زیادہ رجحان دیکھنے میں آیا، جس کے باعث قصاب کی تلاش، گوشت بنوانے اور بانٹنے کی ذمہ داری بھی فلاحی تنظیموں نے سنبھال رکھی ہے۔ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے مذہبی تنظیم کے رکن قاری عمر انور سعیدی نے کہا، الحمدللہ کئی سالوں سے ہمارے یہاں اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ ہمارے 4 جانور تھے، آج الحمدللہ تقریباً 100 جانور کا سلسلہ ہے ہمارے، تقریباً 600-700 اس میں حصے داران ہیں۔ الحمدللہ 8,500 روپے فی حصہ ہے ہمارا سلسلہ ہے، تو اس میں جانور وغیرہ بھی ہم لے کے آتے ہیں اور رکھوالی بھی ہوتی ہے، پھر کٹائی بھی سلسلہ اور یہ باقی جو انتظامات کرتے ہیں ہم، اور جو ان کے حصے کا گوشت آتا ہے ان کو وزن کر کے دیا جاتا ہے اور ان کے حصے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کی باقاعدہ ریسیونگ بھی ہوتی ہے یہاں پر، اور ان کی جو بقایا رقم بچتی ہے حساب کتاب میں سے وہ رقم بھی الحمدللہ ہم ان کو واپس کرتے ہیں۔ محمد امتیاز کا کہنا تھا، کل ہم نے یہاں پہ 42 جانور ذبح کیے تھے، آج 38 ہیں اور کل بھی ہیں کچھ 20-25 جانور ہیں کل بھی۔ تینوں دن ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں، مقرر یہاں اقصی مسجد میں یہاں کام کر رہے ہیں ہم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔